بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام علی مکان کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ طواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ کبوتر اس کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھ اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب کے دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گریو زاری کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی، کسی طریقے گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی، اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی دائیں آنکھ میں ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے دائیں ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، پر بھی قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس نے قطرہ ایک خون کو لڑکی نے بائیں آنکھ میں مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پوری طور پر صحت یاب ہو گئی۔ کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ ادھر لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں یہودی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا گریہ زاری کر رہا تھا۔ یہودی نے پرندے کی جانب متوجہ ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری گریہ زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرات کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ پاک نے پرندے کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اس نے بے حکم الہی کلام کیا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ سب اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جانب چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے، اور جس نے
جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور پرندے تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے جسم شریف سے ابھی تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں کو آپ کے خون مبارک میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پاک قطروں سے ایسی خیر و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو واقعے کو بہت تفصیل سے بیان فرماتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔